ستارہ ایکویریس یعنی کہ برج دلو، اور جو ہے جن کے پاس اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے تو بھی یہ ستارہ اور اس کی جو جرنلائز انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کی مدد بالکل کرے گی، ٹھیک ہے نا. تو دوسری ڈسہارٹ بالکل نہیں ہونا، یہ بالکل آپ لوگوں کی انشاءاللہ مدد کرے گی. ہاروسکوپ کی جو ڈیٹس ہیں 4 اگست سے ہم اسے شروع کریں گے، 10 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو ایکویرینس، اب دیکھیں ایسے تو میرا بھی نام شروع ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ذمے اور بھی لگ جاؤں گی. 9 اگست کو میرا برتھ ڈے آنا ہے، جو کہ اس سال ہمیشہ سے مشکل لگا کرتا تھا، بٹ اس سال تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا بھر کی دعائیں چاہیے تاکہ اس دن مجھے، کیونکہ میں بہت ہی کہہ دیں کہ خود پسند ہوں کہ میں خود کو تکلیف دینے سے گھبراتی ہوں بہت زیادہ. تو مجھے اس آنے والی تکلیف کا اندازہ ہے، کیونکہ دنیا کی آفرز ہوتی تھی کہ ہمارے پاس آ جائیے، ہمارے ساتھ کیک کاٹیے، تو میں ہمیشہ کہتی تھی نہیں، یہ میرا دن صرف میری ماں کے لیے ہے، اور میں نے کسی کے ساتھ جو ہے اس دن نہیں میں جایا کرتی تھی. ہاں 10 کو چلی جاتی تھی کہ اب آپ کے ساتھ آ کے کیک کاٹتے ہیں، اب آپ کے ساتھ آ کے ہیپینس کو دیکھتے ہیں، لیکن ادروائز میں کسی اور کے ساتھ جو ہے یہ دن کو نہیں سیلیبریٹ کرتی تھی. آپ کو جیسے سب کو پتہ ہے کہ 29ویں طاق رات رمضان شریف کو امی کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ لیا. اتنی خاموشی سے، اتنی پیسفلی میری ماں دنیا سے جاتی ہے. اور جو ہے عید الفطر کا تو کسے ہوش تھا، چاند رات کس کو یاد تھی. ساری تیاریاں مکمل، ماں کی، بچوں کی، گھر کے سٹاف کی، لیکن ہم عید نہیں منا سکے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا عید کا دن ہے کون سا. عید الاضحیٰ آئی تو خالہ نے سمیٹ لیا ماں کی طرح 2 دن کے لیے. میں نے صبح فجر پڑھ کے میں نے امی ابو کی قبروں پہ حاضری دے کے موٹر وے پہ گاڑی ڈال دی. تو جو وقت میں اپنی ماں کے پاس نیچے آ کے گزارا کرتی تھی، عین اس وقت میں اپنی خالہ کے پاس پہنچ گئی. 2 دن خالہ اور ان کے بچوں نے جتنی محبت، جتنے پیار سے رکھا، وہ شاید میری زندگی پہ قرض ہے میرے لیے. اب آ گیا یہ 9 اگست کا دن جس کے آپ کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. شاید آپ کی دعاؤں سے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ یہ دن بھی آسانی سے گزر جائے. اور اس کے بعد جو ہے 18 اکتوبر یعنی امی کی برتھ ڈے کا دن. ہر سال میں امی سے کیک کٹواتے ہوئے سوچتی تھی پتہ نہیں اگلے سال ماں ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اگلے سال میں یہ دن دیکھ پاؤں گی کہ نہیں دیکھ پاؤں گی. اور فائنلی اس سال میں یہ منحوس دن بھی، پتہ نہیں ابھی بھی ہمیں کیا پتہ، ہماری کیا اوقات. ایک سانس اندر جائے گا، پتہ نہیں ہم نے سانس لینا ہے کہ نہیں لینا. 18 اکتوبر تک بھی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا. 9 اگست بھی وہ تو چلیں سر پہ کھڑی ہے. جی تو اب شروع کرتے ہیں ہاروسکوپ کیسا رہے گا. 4 اگست سے شروع کریں گے، 10 پہ ہم اسے ختم کریں گے اگست کی. 4 اور 5 تو اوکے ڈیز ہیں. 6, 7, 8 ان 3 دنوں میں آپ نے اپنا صدقہ ایکویرینس دے دینا ہے تاکہ کسی قسم کا بھی مینٹل سٹریس آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی موڈ سوئنگس آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. تو یہ 3 دنوں کی نیت سے آپ نے اپنا صدقہ دے دینا ہے. اس کے بعد آتی ہے 9 اور 10. یہ ڈیز اللہ کا شکر ہے یہاں اور آگے شروع ہونے والے ڈیز جو ہیں یہ آپ کے لیے پروٹیکٹڈ ہیں. تو 9 کو آپ اچھے موڈ میں ہوں گے تو میرے لیے چیچا دعا کر دیجئے گا. پنجابی کا ورڈ ہے کہ خاص طور پہ دعا کر دیجئے گا. تو جی اب ہم شروع کرتے ہیں کہ بڑے ستاروں کی کہانی. دیکھیں ایکویرینس، جو ہمارے ایکویرینس ملازمت میں ہیں یا جاب کی تلاش میں ہیں، 10 جون سے ستارہ بے انتہا پازیٹیو ہوا ہوا ہے اور 1 اگست سے مزید پازیٹیو ہو چکا ہوا ہے. دوسرا، خدا نخواستہ جو ایکویرینس اگر بیمار تھے ان کے لیے بھی یہاں ستارہ غیب سے شفا کے حالات پیدا کر رہا ہے، غیب سے شفا کے معاملات کو پیدا کر رہا ہے. اور آپ کا جو ہے جاب ہاؤس جو ہے اس میں کوئی غیر معمولی کامیابیاں مل سکتی ہیں.
آپ اپنے کام میں اپ گریڈ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے کام میں جو ہے آپ کو ایسی مارولس ترقی مل سکتی ہے اللہ کے فضل سے. تو اللہ پاک یہاں پہ آپ لوگوں کے رستوں کو اپنے فضل سے آسان فرمائیں. پھر ایک ستارہ ماشاءاللہ ایکویرینس کی ریلیشن شپ کو بہتر کر رہا ہے. ایک ستارہ یہاں پہ آیا 27 جون کو آپ کے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے. ایک آتا ہے یہاں پہ 23 جولائی کو. دونوں مل کے بہتر بنا رہے تھے آپ کے. بیچ میں ڈبکی کھائی ستارے نے، ڈبکی کھائی، اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا. 19 جولائی کو الٹا چلنا شروع ہوا اور ابھی 8 اگست کو یہ اسٹریٹ ہو جائے گا. تو یہ کیا کر سکتا تھا؟ آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا تھا، بزنس پارٹنرز کے مابین، ازدواجی زندگی کے مابین. تو اللہ کرے کہ یہ جو 23 جولائی کو آیا اس نے یہ کام نہ ہونے دیا. اور لیکن شکر ہے اس ہفتے یہ بھی اسٹریٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. تو معاملات زندگی کچھ یہاں پہ آسان ہو جائیں گے. اب آتا ہے ایکویرینس. فائنینشیل ایریا میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. کوئی آپ کو چیٹ نہ کر سکے، کوئی آپ کو مالی نقصان نہ دے سکے، کوئی آپ کے لیے جو ہے خدا نہ کرے کوئی بڑے سودے کرتے وقت تو بہت زیادہ محتاط رہیے گا. بڑے سودے کرتے وقت تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے، محتاط رہنا ہے. اور آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اپنی بجٹنگ کریں تاکہ بیک لاگ اسٹرانگ رہے، کسی کی محتاجگی نہ ہو آپ لوگوں کے لیے. تو وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. ایک یہ صورتحال ہوگی. دوسرا جو آپ نے یہاں پہ محتاط رہنا ہے، اپنے رشتہ داریاں، سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں. کیونکہ یہاں پہ ایک ستارہ آتا ہے ایکویرینس 25 مئی کو اور 14 جولائی سے یہ بھی الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت آپ نے کیئرفل ہو جانا ہے. سبلنگز ہو گئے، ننہال، ددہال یا خاندانی رشتہ داریاں، یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ محتاط ہو جائیے گا. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جی ایک ستارہ جو آتا ہے وہ آتا ہے یہاں پہ 7 اگست کو. اس ہفتے اس کی تبدیلی ہونی ہے. یہ آپ کو کہاں کہاں کیئرفل رہنا ہے ایکویرینس، یہ آپ کو سننا ضروری ہے. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ایکویرینس وہ تو بہت زیادہ محتاط رہیں. اگر آپ کو 7 اگست سے شروع ہونے والے ٹائم میں کوئی پیپرز دینے ہیں، کچھ کرنا ہے، آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے کیونکہ غلطی کی گنجائش آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اوورسیز ٹریول کرنا پڑتا ہے 7 اگست کے بعد. تو کوشش کیجئے کہ جو ہے نا آپ وہ محتاط ہو کے کیجیے گا کوئی بھی ٹریول اپنا جو ہے، تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں پہ آپ کے لیے مسائل پیدا نہ کرے، آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں. تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے اپنے جو ہے ان معاملات کو لے کے جو ہے زندگی کو، تاکہ آپ کو وہاں پہ بچایا جا سکے. پیپر ورک میں چیزیں تھنگس شوڈ بی بلیک اینڈ وائٹ، کوئی گرے ایریا نہیں، ورنہ کسی نہ کسی پرابلم میں. اگر کوئی پیپر ورک سبمٹ کرانا ہے تو بھی دیکھ بھال کے اچھے کنسلٹنٹس بار بار اس کو، تاکہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں. کسی بھی ریجیکشن یا فیلئر سے بچنے کے لیے آپ کو بہت محتاط ہو کے اپنا پیپر ورک سبمٹ کرانا پڑے گا. تو یہ ہے جی اس ہفتے کا ہمارا ایکویرینس.